Sadaf Zubair and welcome to Sitara Hilal Foundation 4th live webinar session on patriotism and national education. And I would like to thank all of you joining us on Sitara Hilal Foundation platform. मैं थोड़ा बहुत सारा हिलाल के बारे में बता दूं कि सारा हिलाल फाउंडेशन का एक्चुअली प्लेटफॉर्म है क्या. Sitara Hilal Foundation is a non-political organization whose aim to promote patriotism among the youth and his missions to become unyielding source that inspire the love of motherland in the next generation of Pakistan. और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम मुख्तलिफ वेबिनार्स का इनेकाद करते रहते हैं और आज जो हमने अपना वेबिनार का जो टॉपिक है वो है हमारा पेट्रोटिज्म एंड नेशनल एजुकेशन और उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि एम आई अ पेट्रोटिक टीचर एंड द रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन पाकिस्तान. और उसके लिए जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अख्तर. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. एंड ही इज एक्टिंग डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, chairperson Department of Education professor, and also she is a former dean of Faculty of Education, University of the Punjab, renowned educationist, eminent research, and has many national and international publications. और डॉक्टर साहब से मेरा पता नहीं डॉक्टर साहब को याद हो कि ना याद हो, लेकिन डॉक्टर साहब से मेरी यूएमटी में बहुत दफा आते जाते मुलाकात होती रही है. जी बिल्कुल, मुलाकात तो है सदफ, आपको बहुत अच्छी तरह मैं जानती हूँ. बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको खुश रखे बेटा. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आए, आपने ऑनर किया हमें, यही बहुत है. और इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ लर्न करने आपका हुक्म था कि आपने आना है, मैंने तो इनकार होता ही नहीं आपको. थैंक यू डॉक्टर साहब. अब और हमारे साथ है कर्नल फारूक, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक सईद. ही इज इंस्पिरेशनल स्पीकर, माइंड साइंस प्रैक्टिशनर, इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर एंड ट्रेनिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स एंड ऑफिशियल ऑफ आजाद कश्मीर. आई होप डॉक्टर साहब आपका कर्नल साहब आपका यही इंट्रोडक्शन मैंने सही से. थैंक यू वेरी मच, दिस इज सफिशिएंट, इट्स मोर देन सफिशिएंट इन फैक्ट. ओके, थैंक यू. अच्छा, अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोटिज्म इन नेशनल एजुकेशन. इसका स्टार्ट हम कायदेज़म का एक कोट है कि विदाउट एजुकेशन इट इज कंप्लीट डार्कनेस एंड विद एजुकेशन इट इज अ लाइट. एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ. तो हम इससे ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि दिस बेसिक थिंग है हमारी एजुकेशन, हमारी लाइफ का, कि अगर ये है तो मतलब आपके पास आप समझ लें कि हमारे पास एक रोशनी है जिसके थ्रू हम हर चीज की हमें नॉलेज मिलती है. तो इसके ऊपर आज हम स्टार्ट करें. डॉक्टर मुमताज, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बताएं कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें और पेट्रोटिज्म की बात करें तो टीचर एक ऐसी हस्ती है, मतलब जो स्टूडेंट को जो कुछ कहेगी वो उस पर एज सच उसके ऊपर अमल करते हैं और सुनते हैं. तो आपको लगता है कि जब अगर हम पेट्रोटिज्म की बात करते हैं तो क्योंकि वो हमारे एजुकेशन का पार्ट, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि क्या टीचर की ट्रेनिंग होनी उस तरह जरूरी है कि वो भी उसी तरह ही कर पाए अपने आगे स्टूडेंट्स को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम टीचर की बात करते हैं तो इस टीचर जो है वो चेंज एजेंट है. और जब वो हम इसको टीचर को ये कहते हैं कि वो चेंज एजेंट है, तो उसमें दो चीज़ें आगे शामिल हो जाती हैं. एक तो कंजर्वेशन ऑफ कल्चर है और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर और ये है, तो दरअसल जो कौमों की बका होती है वो उनका नजरिया होता है. कौम बनती ही नजरिए पर. जिस तरह हम अगर देखें तो पाकिस्तान का जो दो कौमी नजरिया है, इसी की वजह से पाकिस्तान पाकिस्तानी रियासत है. अब टीचर ने इस नजरिए को अगली नस्लों तक मुंतकिल करना है. टीचर में क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो ये है कि उसको अपने नजरिया हयात जो है वो उससे उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अब ये है कि फिर इसके बाद अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उसके बाद उसको मोटिवेशन भी होनी चाहिए, तहरीक होनी चाहिए. और अगर ये उसकी नजरिए के साथ गहरी वाबस्तगी है, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग है और वो मोटिवेटेड है, तो ये जो तीन चीजें हैं वो इसको मुहब्बल वतन बनाती है उस्ताद. अब तारीख गवाह है इस बात के लिए
کہ دنیا میں ہر وہ قوم بام عروج پر پہنچی جس نے اپنے افراد کو ایک نصب العین دیا، اس کے حصول کی راہ دکھائی. اور یہ کس نے دکھائی؟ یہ استاد نے دکھائی. اور انہیں اس سلسلے میں موضوع ماحول دیا، ساز و سامان دیا، سہولیات فراہم کی. اس تمام عمل کے لیے انہوں نے اپنا قومی نظام تعلیم تشکیل دیا، جس کی مدد سے وہ ایسے افراد کو تیار کیا کہ جس سے انہوں نے اپنے مطلوبہ نتائج جو تھے وہ حاصل کیے. اور ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور بلکہ یاد رہے ہمیشہ، کہ نظام تعلیم ایک خاص رخ پر چلنے والی ہوا کا نام، جس کے رخ کا تعین ہر قوم اپنی ضرورت اور تقاضوں، حالات، امنگوں اور خواہشوں کے مطابق کرتی ہے. اور یہ جو نظام تعلیم ہے، یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ افراد کی سوچوں کے دھارے کو اس انداز میں ڈھالتا ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے. اور اس میں یہ رواں دواں کون کرتا ہے؟ یہ ٹیچر کرتا ہے. اور اس میں تعلیم و تربیت، استاد کی تعلیم و تربیت ہی کی بدولت ہر فرد اپنی معلومات، مشاہدات اور اس کی جو سکلز ہیں، جو اس کے ایکسپیرینس ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ جو استاد میں اگر یہ چیزیں ہوں گی، اب استاد میں کیا، اگر ہم اس کا اس اسپیکٹ سے دیکھیں کہ استاد کے پاس کیا نالج ہے، کیا استاد کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کیا استاد کے پاس سویلائزیشن ہے، کیا وہ استاد اتنا کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اس پر بات کر سکے. اب یہ ہے کہ استاد نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ بالعموم اور اساتذہ کرام کا بالخصوص یہ فرض ہے کہ افراد اور معاشرے کے درمیان مختلف قومی امور، مسائل پر آہنگی پیدا کرے. اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ آہنگی پیدا کرنے میں استاد کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ قومی استحکام جو ہے، یہ جو محب الوطنی جو ہے، قومی یکجہتی جو ہے، اس کو پیدا کرنے سے کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی. جب ہم پاکستان پر، اپنے پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے آج تک ہم قومی استحکام، قومی یکجہتی، قومی وحدت اور قومی ہم آہنگی جیسے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ بعض لمحات ایسے بھی آئے ہیں ہم پاکستان پر کہ پاکستانی قوم نے بحیثیت مجموعی قومی ہم آہنگی کا بھرپور مظاہرہ کیا. اور اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو پاک بھارت جنگ جو تھی 1965 کی، اس میں پوری پاکستانی قوم نے زبردست اتحاد و تعاون اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. لیکن عام حالات میں یہ تسلسل کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا رہا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بھی بہت سارے عوامل ہیں. مثلا ہمارا سوشل میڈیا بھی ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. لیکن اس کے لیے سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے نظام تعلیم پر ہے اور اساتذہ پر ہے. اب اساتذہ جو ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اتنے کمپیٹنٹ ہوں کہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ماضی سے کیا سیکھا، انہوں نے بچے کو ماضی میں کیا دینا ہے، ماضی سے کچھ چیزیں لے کر بچوں کو کیا سکھانا ہے، اور ان کے جو موجودہ واٹ آر دا چیلنجز، اس وقت کے چیلنجز کیا ہیں، یہ ان کو بتانا ہے. اور جو تیسری بات انہوں نے ٹیچرز نے جو بچوں کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل ان کا کیا ہوگا، مستقبل میں یہ چیزیں کیسے کام آئیں گی. اور اب یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے لیے کہ ہم نے ماضی سے کیا سیکھا ہے، ہمارے لیے چیلنجز کیا ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا،
تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے استاد کی مدد درکار ہے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ نظام تعلیم ہی وہ سیڑھی ہے جس کی مدد سے افراد کے اندر ہم یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، مثلا رواداری، صبر و تحمل، جس کی آج کل بہت ضرورت ہے، محبت و اخوت، اس کی بھی بہت ضرورت ہے، فراخ دلی، تعاون ہے، اتحاد ہے، اور محنت جیسے اقدار پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر ہمارے افراد، اگر ہمارے اسٹوڈنٹ یہ چیزیں سیکھ لیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر افراد معاشرے کے اندر، جس طرح یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے، ہم ہی سے معاشرہ بنتا ہے، اور اگر ہم معاشرے کے اندر اختلافات کو ہوا دیں تو ہم آہنگی کے بجائے قوم بدامنی، انتشار، پسماندگی اور تشدد کا شکار ہو جاتی ہے، جس کے ہم نے بہت سارے مظاہرے اپنے ملک میں بھی دیکھے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم نے شعوری انداز میں اپنے مسائل مثبت انداز میں فکر و تدبر سے طے کیے ہیں تو ہمارے ہاں قومی ہم آہنگی میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے ہاں اعتماد بڑھا ہے اسٹوڈنٹ میں، اور ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم نے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں. اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں ہر قوم کی طرح پاکستان کا نظام تعلیم بھی اپنے نظریہ حیات کی تکمیل میں کوشاں ہے، اور اسی بنیاد پر اسلامی نظریہ حیات ہی قومی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ جو قومی ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، نظریہ حیات پیدا کرنا ہے، یہ جو پچھلے دنوں ابھی ہمارے گورنر صاحب نے ایک یونیورسٹیز کے لیے قرآن کی تعلیم لازمی قرار دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا ایک بہت بڑا یہ مائل سٹون ہے کہ جس سے ہم یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس میں. اب یہ ہے کہ یہ تو ہے وہ چیزیں جو قومی آہنگی ہم نے بچوں کو دینا کیا ہے. اب ہمارا استاد کیا کرے، ہم کیا کریں؟ ہم سب استاد ہیں. ہمارے ادارے کیا کریں؟ ہمارا استاد کلاس میں کیا کرے کہ یہ ساری چیزیں بچوں میں پیدا ہو جائیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا یہ جو حالیہ بحران ہے، جس میں برداشت نہیں ہے، پیس نہیں ہے، تشدد ہے، محنت کی عادت نہیں ہے، بچے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، یہ جو حالیہ بحران کا بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ ہم پاکستانی قومی آہنگی کے مقصد کے حصول میں ناکام رہے ہیں. جب تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم اپنی نئی نسل کو قومی ہم آہنگی، پیٹریوٹزم کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ نہیں کرتے، اس وقت تک ترقی کی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتے. ہمارا نظام تعلیم اس مقصد کے حصول میں ابھی تک ٹو سے غیر مؤثر ثابت ہوا ہے، اور ہم بھی میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہماری بھی ناکامی ہے. اور تو اور ہمارے اساتذہ بھی جدید تقاضے یہ جو جدید تقاضا ہے افادیت کا، اس سے آگاہ نہیں، اور نہ ہی وہ مؤثر تدریس کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تدریس جو ہو رہی ہے، کتاب ہے یا نوٹس ہیں یا نیٹ ہے، اور ہم آتے ہیں کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ ہے کہ کلاس میں ایک لگی بندی ایک تقریر ہے وہ کر ہم چلے جاتے ہیں. ہم نے کبھی بچے کے ساتھ وقت نہیں گزارا. یہ میں ایک ڈاکٹر فوزیہ بیٹھی ہیں اور بھی شاید آئی آر کے کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے. جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو ہمارے ایک استاد تھے، اللہ میاں انہیں زندگی تندرستی تھے، ڈاکٹر اقبال ظفر صاحب. وہ ہمیں آئیڈیالوجی اور پاکستان پڑھایا کرتے تھے، آئیڈیالوجی اور پاکستان. آپ جب وہ پڑھاتے تھے، آپ یقین کریں صدف، آپ میں شاید اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، ان میں اتنا جوش ہوتا تھا، اتنا جذبہ ہوتا تھا پاکستان کے بارے میں. سکھوں کی بات کرتے تھے، ہندوؤں کی بات کرتے تھے، اور لگتا تھا ہم کلاس میں ہی ان سے لڑ رہے ہیں. ہم کلاس میں ہی اتنا وہ جذبہ پیدا کرتے تھے، اور یہ ہوتا تھا کہ جب وہ پڑھاتے تھے ان کے کان سرخ ہو جاتے تھے، منہ سرخ ہو جاتا تھا،
اور وہ جو ایک نفرت ہندوؤں کے بارے میں اور ان کے کلچر کے بارے میں اور ان کی تہذیب کے بارے میں جو ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے اور آج تک نہیں گئی. اور یہ ہے کہ میں یہ کہتی تھی، میں اب بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک دفعہ کوئی ان سے آئیڈیالوجی آف پاکستان ایک کورس پاکستان کے بارے میں پڑھ لے تو وہ محب الوطن پاکستانی شہری بن سکتا ہے، اور وہ بنتے تھے لوگ. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کلاس میں کبھی پاکستان کی بات ہی نہیں، بلکہ پچھلے دنوں میرے علم میں ایک بات آئی کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ میں نے پھر ایک کہا بھی تو یہ ہے کہ یہ پہلے اب ہماری یہ سارا کچھ پیدا کرنے کے لیے اساتذہ کی کیا ذمہ داریاں، جو میں مختصر، ویسے تو ذمہ داریاں بہت ہیں لیکن یہ ہے جو میں مختصر طور پر بیان کروں گی، جو کلاس روم کے اندر انہیں کیا کرنا ہے. کلاس روم میں تو استاد جو ہوتا ہے وہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، جس طرح بادشاہ کا حکم چلتا ہے اس طرح استاد کا حکم چلتا ہے. کنگ ہے وہ اپنی اس رایا کا، وہ چاہے ان کو بنا سکتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب دراصل ہمیں اس وقت جو استاد الاساتذہ ہیں، جو استاد بنا رہے ہیں، ہمیں ان کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے نظریات کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. کیا انہیں اپنے نظریہ حیات کا پتہ ہے؟ کیا انہیں دو قومی نظریے کا پتہ ہے؟ کیا انہیں اسلام کا پتہ ہے؟ کیا اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی محبت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ہے کہ میں مختصر طور پر یہ ہے کہ جب استاد کلاس میں جاتا ہے، ویسے تو استاد کی اصل ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ نصاب تعلیم کے مطابق تدریس کا اہتمام کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن استاد ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے سے بھی طلبہ کی شخصیت کی تعمیر کرے، اور اس کی کوشش ہو کہ اس کے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نہ صرف علم، آبزرویشنز، ایکسپیرینسز اور سکلز کی بنیاد پر معاشرے کے اچھے شہری بنے، بلکہ یہ ایسی لڑی میں پروئے جائیں جو قومی ہم آہنگی، قومی استحکام، قومی یکجہتی، قومی تعمیر کی طرف ان کو لے جائیں. استاد کے لیے ضروری ہے کہ قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے طلبہ کے اندر اعلیٰ اقدار کی ترویج کرے، اور یہ وہی استاد کر سکتے ہیں جو خود ان اقدار کے حامل ہوں. مثلا یہ میں کچھ اقدار کا جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں میں ان کا ذکر کرتی ہوں. سب سے پہلے مساوات ہے. استاد اپنے طلبہ کو مساوات کا درس نہ دے، کلاس روم میں خود بھی اس کا عملی مظاہرہ کرے اور ہر طالب علم سے بلا امتیاز رنگ، نسل، عقیدہ، دولت یکساں، سب کے ساتھ یکساں سے، اور اسی سے اسٹوڈنٹس کو بھی ترغیب ملے گی کہ وہ بھی اس میں عمل کریں. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز میں یہ سمجھتی ہوں وہ ہے انسانیت کا احترام ہے، احترام آدمیت ہے. وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ پی این ہے، وہ کولیگ ہے، وہ ڈین ہے، وہ استاد ہے، وہ شاگرد ہے، وہ ایون کہ کوئی بھی فرد ہے، ہر انسان واجب الاحترام ہے. وہ عزت اور احترام کا خواہاں بھی ہوتا ہے. ہر انسان کی عزت کی جائے اور اس کی رائے کا احترام کیا جائے. اچھا، اب یہ جو چیز ہے وہ استاد کلاس روم میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے اس بات کو رائج کر سکتا ہے یا بچوں کو اس بات کا موقع فراہم کر سکتا ہے. اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد و تعاون جو ہے، کوپریشن جو ہے، ہر انسان دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. زندگی کی دوڑ میں اسی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں زندگی کی دوڑ میں ایک دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور اس دوڑ میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ ضروریات کی تکمیل میں ایک دوسرے کے ساتھ عملاً تعاون بھی کرتے ہیں. استاد طلبہ کو مختلف پروجیکٹ دے کر، طلبہ کو گروپوں میں تقسیم کر کے مل جل کر کام کرنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے، اور اسی سے اتحاد و تعاون کی بنیاد پڑتی ہے. پھر اس کے بعد صبر و تحمل ہے، پرتباری ہے. اب یہ دیکھیں کہ زندگی میں خامیاں ہیں، کچیاں ہیں، خرابیاں پیش آتی رہتی ہیں.
ایسے لمحات میں انسان کا غصہ، نفرت اور بیزاری کے احساسات و جذبات کا اظہار کرنا فطری رد عمل ہوتا ہے. لیکن اگر انسان ایسے وقت میں اپنے جذبات پر قابو پا لے اور صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے تو ماحول میں بدمزگی پیدا نہیں. اب اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو اس وصف سے یہ صفت ان میں پیدا کرے. یہ ایک بہت بڑا اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ بچوں میں صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اب ہمیں استاد ایز اے ٹیچر ہمیں بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے مسائل کو جذباتی پن کی بجائے ان پر غور کر کے موضوع طور پر حل کریں. تو اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ انہیں پیدا کرے ان میں. اور سب سے بڑی میں یہ سمجھتی ہوں جو ذمہ داری ہے، جو استاد کی جو ذمہ داری ہے، وہ حب الوطنی، جو ہمارا آج کا سب سے بڑا کام ہے. لیکن حب الوطنی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب یہ پہلی چیزیں ہم اپنے بچوں میں پیدا نہیں کریں. اچھا، اب یہ جو جذبہ ہے، یہ حب الوطنی کا یہ جذبہ ہے، اس جذبے کو ہمیں پیدا کرنا ہے. یہ جذبہ قومی استحکام کی اہم بنیاد. ہر طالب علم کو یہ احساس دلایا جائے کہ ملک ان کا گھر ہے، یہ ان کی پناہ گاہ ہے، یہ قائم ہے تو ہم پرسکون ہیں. خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ایک مرتبہ اس گھر میں کسی حصے کو نقصان پہنچے گا تو اس کی تعمیر و مرمت کے لیے رقم، محنت، وقت صرف کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ دکھ، پریشانی اور کئی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. یہی حال اپنے ملک کا ہوتا ہے. اگر اس سے نقصان ہوا تو ہم پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور اس کا ازالہ کافی مشکل سے ہو سکے. یہ ایک دھماکہ ہو جاتا ہے جس میں کئی خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اس کا ازالہ نہیں ہو جاتا. ایک عمارت گر جاتی ہے جس کے نیچے بہت سارا سامان، ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. چنانچہ ہر فرد کو اپنے گھر، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. اس قسم کے جذبات طلبہ کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے بعد ان کے اندر قومی ہم آہنگی کا احساس پیدا کرنے میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ سے ایک کوشچن میرا خیال ہے سمیرہ نثار جو ہے وہ انہوں نے بڑی دیر سے اپنا میرا خیال ہے ریز کیا ہوا، وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. سمیرہ آپ پوچھ سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ میم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ نے اتنی خوبصورتی سے ساری چیزیں ہمیں ایکسپلین کی. میم یہاں آپ چونکہ یہ ورکشاپ ٹیچر سے ریلیٹڈ ہے تو آبویسلی ہم ان کو فوکس کر رہے ہیں، لیکن میرا ایک چھوٹا سا کنسرن تھا کہ جب سلیبس بنتا ہے، جو مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو لیسن پلان چیک کر رہے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی تو ان ویلیوز کو میم ایڈ کر سکتے ہیں. جب اور چیزوں میں وہ اتنی زیادہ امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں ڈسپلن کی اور چیزوں کی، وائی دے ڈونٹ گو فار دیٹ کہ وہ یہ دیکھیں کہ کلاس روم میں بچوں کی ویلیوز کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے. میم یہ جسٹ ایک کنسرن ہے میرا، آگے ایکسپرٹ اوپینین آپ انشاءاللہ دے دیں گی. بیٹا ایسا ہے کہ ابھی آپ کا کنسرن بہت اچھا ہے کہ ہم واقع ہی ان میں وہ ویلیو شامل کر سکتے ہیں. میں نے جو بات ابھی آپ سے یہ کی تھی کہ استاد جو ہے وہ تو بادشاہ ہوتا ہے کلاس میں، اور اکثر میں ٹیچنگ کو جو بات کرتی ہوتی ہوں، میں اکثر اپنی کلاس میں بھی بات کرتی ہوں، اگر کبھی آپ نے میری کلاس اٹینڈ کی ہو تو میں یہ ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ جو تدریس ہے، ہم اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ میرا پیشن ہے، یہ میری محبت ہے، یہ مجھے تھا کہ میں یہ بنوں، استاد بنوں. لیکن میں اس کو نہ ہی پیشن کہتی ہوں، نہ ہی محبت کہتی ہوں، میں تو اس کو عشق کہتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے اکثر یہ بھی کہتی ہوں کہ میں یہ نہ آپ باہر جا کے عشق کر لیں اور کہیں کہ میڈم نے کہا تھا کہ عشق کریں. میں اس کو ٹیچنگ کو عشق کہتی ہوں، کیونکہ عشق میں بندہ پوچھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے. استاد جو کہتا ہے، ٹیچر جو ہے، بچے جو ہیں اس کو منوان مانتے ہیں. اب بات بیٹا یہ ہے کہ ہمیں بچوں میں یہ جو چیز ہے کہ استاد کے ساتھ وہ عشق کس طرح کریں، استاد کی تدریس کے ساتھ کس طرح کریں. تو یہ میں نے 2-3 باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ مساوات ہے، احترام آدمیت ہے، اتحاد ہے، صبر ہے اور حب الوطنی. اگر استاد میں یہ چیزیں خود پہ ہوں تو وہ بچے جو ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ جو ہمارا استاد کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے.
تو وہ اس کی ہر بات کو مانیں گے. تو پھر ہم اس کو جو ویلیو مرضی سکھا دیں, جو مرضی باتیں ان سے کر لیں, جو مرضی باتیں منوا لیں, جو مرضی کروا لیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اگر ماں کہے گھر میں کہ یہ اگر وہ غلط بھی پڑھ رہا ہے تو وہ ماں ٹھیک کرانے کی کوشش کرے تو وہ کہتا ہے نہیں میرے ٹیچر نے یہ کہا تھا تو میں اس کو اسی طرح کروں. میری بیٹی بہت چھوٹی تھی, 2 کلاس میں تھی یا 3 میں تھی, اب تو وہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہے. تو میں وہ پڑھ رہی تھی تو ایک لفظ تھا وہ غلط تھا, میں نے اس کو بہت کوشش کی کہ بچے میرے یہ اس کو اس طرح ٹھیک کرو. انہوں نے کہا میری ٹیچر نے کہا. بہرحال اس کی ٹیچر بھی ہماری شاگردی تھی, میں اگلے دن کی میں نے کہا یہ میرے کہنے پر نہیں کر رہی, آپ اس کو یہ ٹھیک کرا. تو یہ بچے ہی ہوتی ہے وہ, دیکھیں نا. اب میں اس کے اس جذبے کو واقعی میں نے اس وقت ان کو سلام کیا کہ وہ بچوں کے ساتھ اتنا ہے کہ بچے ان کی بات کو صحیح مانتے. تو اسی طرح بیٹے استاد جو ہے سلیبس ہمارے پاس, اگر فرض کریں اسکولوں کی ہم بات کریں تو ہمارے پاس سلیبس آ جاتا ہے, کریکولم آ جاتا ہے, لیکن ٹیچر کے پاس اس میں گنجائش ہوتی ہے. وہ مثال دے کر وہ اس کو اپنے بیہیویئر سے, اپنے کریکٹر سے, اپنے بولنے سے, اپنے اخلاق سے وہ ساری چیزیں بچوں کو سکھا سکتا ہے. تو اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ تدریس کے دوران ہی بچوں کو یہ چیزیں سکھا دیں. تو یہ میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو استاد بناتے ہیں, جو استادوں کے جو استاد ہیں ان کا بھی ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے, ان کا ایپٹیچیوڈ بھی دیکھنا چاہیے, ایٹیچیوڈ بھی دیکھنا چاہیے, ان کا مائنڈ سیٹ بھی دیکھنا چاہیے. کیا وہ پاکستان سے محبت خود بھی کرتے ہیں؟ اگر وہ کریں گے تو جب وہ پاکستان کی بات کریں گے تو ان کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ بچوں کے دل میں خود بخود ہی پیدا ہوگا. وہی نا جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہی ہے عشق والی جو بات ہے. اگر وہ دل سے بات کرے گا, اگر استاد دل سے بات کرے گا, اگر وہ جذبے سے بات کرے گا, خلوص سے بات کرے گا, محبت سے بات کرے گا, تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ بچے پر اثر نہ کرے. بچے پر اثر ضرور ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کلاس میں یہ جذبہ ٹیچر کو یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, استاد میں یہ باتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس بات Thank you so much, ma'am. It's well explained. Thank you, ma'am. Thank you very much. آپ نے اتنا بڑا سینیریو پیش کر دیا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو سمیٹا کیسے جائے گا. میرے جیسا بندہ تو شاید نہیں سمیٹ سکتا. پہلی تو بات یہ ہے, اٹ واز سو بگ, اور آپ نے 15 منٹ کے اندر میرا خیال ہے شاید کافی کچھ سمو دیا. اور یہ پتہ لگتا ہے کہ جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ کیوں پالیسی میکرز ہوتے ہیں. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اور میں تھوڑی سی اس میں صرف چند چیزیں جو پریکٹیکل لیول کی ہیں, جس طرح بھی انہوں نے ایک آئیڈیاز جنریٹ کیے یگانگت کے اور محبت کے اور لرننگ کے, تو میں اس کے اندر تھوڑا سا چیزیں پریکٹیکل لیول پہ جو کہ ٹیچر کی ذمہ داری تھی اور ہمیں کرنا چاہیے, میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں یہ بولوں گا کہ پیٹرٹزم کیا ہوتا ہے. حب الوطنی, اٹس اے لو ود آور کنٹری. اٹ از واٹ آئی ایم going to know what is my identification. میری پہچان ہے میرا ملک, مجھے اس کے ساتھ کنسرن ہے, مجھے اس کے ساتھ محبت ہے, مجھے اس کے کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے, مجھے اس کی ایتھنک ویلیوز کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. میں اسکول کی سب سے بڑی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کلچر کو پروموٹ کرتا ہے. اور کلچر جو ہے وہ گانوں سے پتہ نہیں چلتا, کلچر ڈریسز سے پتہ چلتا ہے, کلچر اپنی ہسٹری کو آگے لے کے جانے سے پتہ چلتا ہے, کلچر اپنے ریلیجن کو آگے لے کے جانے سے پتہ چلتا ہے. ابھی اسکول کی ایک اور ذمہ داری جو ہمارے سب گھر میں اور ہمارے رشتہ داروں میں اور ہمارے بازار میں اور ہمارے دفتروں میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, وہ ہے بیہیویئر کا پرابلم. IQ 20%, EQ 80%. میں معذرت کے ساتھ صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ کیا ہم نے بیہیویئر کے لیے انسٹرکٹرز ڈیٹیل کیے ہیں کہیں؟ دنیا میں سب سے بڑا پرابلم بیہیویئر کا ہے, اور مجھے ابھی تک کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں یا کسی چھوٹے اسکول میں بیہیویئر کا اسپیسیفائڈ انسٹرکٹر نہیں ملا, کوئی ٹیچر نہیں ملا. ایک پھر ابھی میڈم نے بات کی موٹیویشنز,
की कि मोटिवेशन चाहिए, इंट्रिंसिक चाहिए, क्या कहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी हायर किया गया? ये तो मेरे छोटे छोटे 2 कंसर्न है, इस पे जरूर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट आजाद जम्मू कश्मीर ने मुझे डिप्यूट किया फैकल्टी की ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी की पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, और मैं इसके ऊपर पूरी एफर्ट कर रहा हूँ कि लोगों को सोचना सिखाया जाए और किस तरीके से हम पॉजिटिव जिंदगी बसर कर सकते हैं पॉजिटिव सोच के। और एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं बिहेवियर को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, लोअर लेवल पे भी और हायर लेवल पे भी, अगरचे ये शायद कहीं होगा लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। नाउ एज ए टीचर, एज मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए इंस्पिरेशनल स्पीकर, हमारी क्या जरूरत है? टीचर अपने बच्चों के लिए खुद ब खुद ही एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। अब वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक टीचर को लेने हैं अपने स्कूल के अंदर अपने बच्चों के लिए, ताकि उसके साथ वतन के साथ मोहब्बत पैदा की जाए? क्या हमारे टीचर्स ये कर सकते हैं कि हिस्ट्री की किताबें बच्चों को पकड़ाएं, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लें? क्या ये हो सकता है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अभी मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का भी बताऊंगा, उनको अपने स्कूलों में बुलाया जाए और बच्चों के साथ उनकी इंटरेक्शन करवाई जाए और उनको बताया जाए कि हमारे जमाने में क्या होता था और अभी कैसे किया जा सकता है, बेहतर की जा सकती हैं चीजें। क्या हम लोकल आइटम्स को प्रमोट करने की इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं? क्या हम पहुंचाते हैं कि बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी? टीचर किसी मुल्क के साथ मोहब्बत और किसी के साथ नफरत बहुत आराम से इनकलकेट कर सकता है। अगर आप 1971 से पहले के वाकयात के बारे में, क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूं और कुछ जानता भी हूं, कुछ लोगों ने जिन्होंने बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान में सर्व किया, तो वहां पर टीचर्स जो थे बच्चों को ये लेसन देते थे कि मगरबी पाकिस्तान तुम्हारा। वहां से ये जो तहरीक शुरू होती है, क्योंकि बच्चा जो है, जैसे भी आपने कहा कि वो बच्चा सीखने के लिए टीचर की बात मानता है, माँ की बात नहीं मानता, तो उसके जहन में, छोटे बच्चे के जहन में ये चीजें इम्प्रिंट हो जाती हैं। लॉ ऑफ लर्निंग कहता है कि इंसान पहले सीखने के लिए पैदा हुआ है, बातचीत, दुश्मनी, कंटेम्प्ट, हेट्रेड, ये सब चीजें बाद में आएंगी। इकरा सबसे पहले पढ़ने के लिए आया है। हर बच्चा अपने टीचर से ज्यादा सीखता है, माँ से कम सीखता है। क्या हम अपनी जो चीजें हैं, जो डाइवर्सिटी ऑफ आइटम्स हैं, क्या वो सेलिब्रेट करते हैं? क्या जब हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं तो मिली नगमों तक ही बात रहती है? जिस मुल्क में अपनी फौज से मोहब्बत करने का तरीका सिखाया जाता है, उनके अंदर ये गानगत होती है। जिस मुल्क में बच्चों को ये बताया जाता है उनकी वोटिंग सिस्टम, ये जो छोटे छोटे बच्चों के जो लिटरेरी सोसाइटीज होती हैं, इनके अंदर जब वोटिंग सिस्टम की बात की जाएगी तो उनको बताया जाए कि अपनी कैपेबिलिटी पे वोट लेना है। टॉफी अगर इंतखाबी निशान रखा है तो टॉफी देकर नहीं वोट लेना, बल्कि अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी कन्विंसिंग जो करनी है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर और अपनी जो किसी भी चीज पे लोगों को आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, उस पे वोट लेना है। क्या बच्चों को बताया जा सकता है कि हमने जो भी एग्जिस्टिंग हुकूमत है उसके साथ चलना है? अभी ये पहले बात भी की आपने कि जी टीचर जो है वो हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे थे। ये एज ए पॉलिसी ये चीजें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। फिर एक और बड़ा आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ से भी डील करता हूँ, पबजी गेम्स और इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये नशा की चीजें, जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, करेक्टर इश्यूज हैं, करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर। क्या हमारे डीओ एक बैठे भी हुए हैं मेरा ख्याल है, इकबाल साहब, और फिर जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या वो अपने दफ्तर में बुलाकर इसके ऊपर कोई पैसे भी खर्च नहीं आते, मीटिंग्स में ये बात नोट करवा सकते हैं, फिर वो जाके प्रिंसिपल्स तक बातें पहुंचे और फिर टीचर्स जो हैं
इन चेन ऑफ कमांड बच्चों को चोरी के ऊपर प्रॉपर बताएं कि इसकी सजा क्या है, जना की सजा क्या है, और अगर वो कोई नशा करता है तो उसके ऊपर क्या बीती जाएगी. वी नीड टू टेल दिस थिंग टू आवर स्टूडेंट्स. हमें ये चीजें बतानी होंगी. अगर किसी गलत चीज के बारे में स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? वो अपने नेबर से पूछेगा या अपने फ्रेंड से पूछेगा, और ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हकीकत से ना आशनाई हमें गलत रास्ते की तरफ लेके जा रही है. जो चीजें वतन से मोहब्बत का इजहार कराती हैं वो काम करने की जरूरत है. मैं एक एग्जांपल देता हूं. मैं बलूचिस्तान में जब सर्व कर रहा था तो मैं अपने लेवल पे स्कूलों के अंदर जाके लोगों से मिलता था, और मेरी वाइफ जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग वॉलंटरीली करती थी. वो टीचर्स को पढ़ाती थी और वो टीचर्स आगे जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे. वही टीचर्स जो पाकिस्तान की बाज़ात झंडा जलाने की बात करती थी, आज 10-12 साल गुजर गए इस बात को, अभी तक कम्युनिकेशन में है. दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. सफाई, मुझे सफाई, अपने मुल्क में सफाई कितनी पसंद है, मुझे अपने सफाई कितनी पसंद है. मैं इसकी एक एग्जांपल दे सकता हूं कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल गुजरांवाला में जो गैरिजन एकेडमी है, यहाँ पर ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसके ऊपर पूरा काम स्टार्ट किया गया. रिसाइकलिंग, रिकवरी, कंपोस्टिंग, इंसेनरेशन, ये प्रैक्टिकली ये काम बच्चों से करवाया गया. टीचर्स ने इसके ऊपर काम किया. सफाई करने के तरीके बताए गए. जो सॉलिड वेस्ट को अलहदा अलहदा किया गया, प्लास्टिक के बैग्स को अलहदा किया गया, कागज को अलहदा किया गया, सब्जी के जो टुकड़े और फलों के जो फ्रूट के जो छिलके थे उनको अलहदा किया गया, उनको कंपोस्टिंग में डाला गया. और फिर बच्चों को ये ट्रेनिंग दी गई. फिर पेरेंट्स को बुलाया गया और उनको बताया गया कि हमारे यहाँ ये काम हुआ, और इस काम में तकरीबन 6 से 7 महीने सर्व किए गए. और जिन चीजों को जला के इंसिनरेशन करनी थी वो उन चीजों को जलाया गया. जिन चीजों की रिसाइकलिंग करनी थी सॉलिड वेस्ट की, उसको उसके प्लांट पे भेजा गया. ये चीज. और फिर बच्चों को मैं एक जगह पे ट्रेनिंग करवाने गया तो वाइस चांसलर ने किसी जगह पे कहा कि ये बच्चे जो हैं गंद बहुत डाल देते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के, ये बात नहीं मानते. आई हैव टू बी लीडर एंड आई हैव टू मेक फर्स्ट स्टेप. मुझे हम से मैं पर आना होगा. हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. जैसे ही मैंने सफाई करना शुरू की, सारे के सारे स्टूडेंट साफ सफाई करना शुरू हो गए. मेरे अंदर का जो बुत है, जो रेजिस्टेंस है, बेसिकली मुझे उसको ब्रेक करने की जरूरत है. कंपोस्टिंग की गई, खाद बनाई गई, अलहदा अलहदा चीजें अपनी जगह पर सप्लाई की गई, और उसमें से जो सेविंग हुई, जो गरीब लोग उठाते थे उन चीजों को, वो उनको पेमेंट की गई. जिन स्टूडेंट्स ने वो काम सीखा उनको मोहल्ले में एम्बेसडर बनाया गया. उन्होंने फिर 4 फैमिलीज को वो चीजों की ट्रेनिंग देनी थी, वो करवाई गई. ये एक एस्पेक्ट है अपने वतन से मोहब्बत का. हमारे वतन से मोहब्बत का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि डिसिप्लिन कायम किया जाए. हमारे सिलेबस में क्या ये चीज इनकॉर्पोरेट की जा सकती है कि लॉलेसनेस या लॉ इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है? क्या हम प्रैक्टिकली, मेरा ख्याल है ये शायद कर सकते हैं कि सुर्ख बत्ती पे खड़े होने का क्या मतलब है, और ये बार बार लोगों के जहन में ये इमेजेस डाले जा सकते हैं. क्या ये डाले जा सकते हैं उनके जहन में? क्या उनको मूवीज दिखाई जा सकती हैं इस चीज की कि इसका नुकसान क्या होता है? मैं यूनाइटेड नेशन में जब मैं सर्व कर रहा था तो उन्होंने ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी लगाई हुई थी. उन्होंने बहुत बड़ी गाड़ी लगाई थी जिसके ऊपर एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ी उल्टी खड़ी थी. उसने कहा था, दिस कैन बी यू ऑल्सो. इट वॉज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. क्या ये चीजें हम अपने बच्चों के अंदर, इसके ऊपर तो कोई पैसा नहीं खर्च आता है, इसके लिए कोई स्पेशल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और इन चीजों के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. बिहेवियर की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल के अंदर 2 से 3 इंस्ट्रक्टर्स हायर करने पे कितना खर्च आएगा गवर्नमेंट का. लेकिन जब बच्चा खुदकुशी की तरफ जाता है, जब बच्चा अग्रेशन की तरफ जाता है,
تو اس وقت ایک دم خیال آتا ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے, اس کو اسکول سے نکالا جائے. کیور از بیٹر اور پریونشن از بیٹر. جب آپ اس طرح کی باتیں, اچھی باتیں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, گیمز میں ٹیچر ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کوہیژن بڑھتی ہے, وطن سے محبت بڑھتی ہے, ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے. یہ چیزیں اگر ہم کرتے جائیں گے تو ہم اپنے ملک کا جھنڈا واقعی بلند کر سکتے ہیں. قومی ترانے کا ترجمہ کتنے بچوں کو آتا ہے؟ میں نے اسکول میں دیکھا, بچوں کو ٹاسکنگ کی گئی, پھر بچوں سے سنا گیا, پھر بچوں نے دوسروں کو لیکچر دینا شروع کیے. میں اپنے لیول پہ جو بھی کر سکتا تھا بیہیویئر کی ٹریننگ کے لیے, جیلسی سے بچنے کے لیے, اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے, یا سیلف لو کے اوپر, یا آپس میں کوہیژن کے اوپر, یا ٹیم بلڈنگ کے اوپر جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اینڈ اسٹل وی آر آن دس ٹارگیٹ ایکٹیویٹی بیسڈ. ہمارے اسکولوں میں یہ بھی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم اچھا پڑھ جاؤ گے تو ملک سے باہر چلے جاؤ گے. کیا یہ وطن سے محبت ہے؟ کیا ہم نے اس کے اوپر کبھی کوئی ایکشن لیا؟ اکثر ہمارے پرائیویٹ اسکولز میں یہ بہت بڑا سیٹ اپ بنایا جاتا ہے کہ اس اسکول میں اگر آپ پڑھ لو گے تو باہر جانے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے. کیا یہ محبت ہے؟ ہمیں تو باہر سے پی ایچ ڈیز کو واپس اندر لے کے آنا ہے. Thank you very much, ma'am. We can continue after this. آپ میم کو موقع دیں. I'm sorry اگر میں نے زیادہ نہیں فاروق صاحب, آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے تو ایسی بات کی ہے جو کہ بلکہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آئی اور جو آنی چاہیے. جو آپ نے یہ بیہیویئرزم کی جو بات کی ہے, اور ہم تو بیہیویئرل آبجیکٹیو بناتے رہے, تو یہ ذہن میں ہی نہیں آیا کہ اس کے لیے ایک انسٹرکٹر جو ہے وہ ہمیں ہائر کرنا چاہیے جو کہ بندوں کو بتائے. آپ بتائیں پلیز, یہ میرے لیے بڑی اچھی بات تھی, اور آئی اپریشیٹ یو کہ ہم تو استاد جو ہے وہ بیہیویئرل آبجیکٹیو کہ اس سے یہ ان کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, ہم تو یہی کرتے رہے. پریکٹیکل تو آپ بتا رہے ہیں ہمیں. چلیے آپ پلیز جاری میں رکھیے صرف اس ایک کو. ہی اور بات اس میں ابھی میں ایڈ کروں گا, باقی پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو کچھ کہنا چاہیں. یہاں پہ ایک اور بھی پارٹیسپینٹ ہے, اس کا نام سدرا ہے. شی از آلسو بیہیویئر انسٹرکٹر, اور یہ سائیکالوجی میں ماشاءاللہ سدرا از ہیئر آئی تھنک, اور یہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں شی از لیکچرر آلسو, اور وہاں پر جا کے اس نے بیہیویئر پہ کافی زیادہ لیکچرز ڈلیور کیے ہیں, لیکن ایٹ ہر اون انیشیٹو. ابھی اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی بڑی اپرچونٹیز ہیں. اس فورم سے میرا خیال ہے کسی نہ کسی جگہ پہ بات ضرور پہنچ جائے گی. اور اس کے ایکچولی اوپر اگر میں آپ لوگوں کی بات کاٹوں کہ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ بیہیویئر کے اوپر کام کریں یا ہم پیٹریوٹزم کے اوپر کام کریں, ہم ایکٹیویٹی جنریٹ کریں, تو میرا خیال ہے ستارہ ہلال فاؤنڈیشن ایک کیریکولم ہی ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ پارٹ بنانا چاہ رہی ہے. اور ڈاکٹر ممتاز بہت اچھے سے جانتی ہے کیونکہ ہم انہی کی گائیڈنس یہ اب بلکہ کافی عرصے سے اس پر کام ہو رہا ہے اور کافی ہو بھی گیا ہے. وہ الماس صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور بالکل بالکل آپ کی گائیڈ لائن ہے, اور ہم اس کی بالکل ہم کریکولم ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ہم اسی چیز کو ہی تو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بلکہ یہ پچھلی جو گرمیاں تھی تو اس میں ایک ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ورکشاپ کرائی تھی 15 دن کے لیے, جس میں گجرانوالے سے اور بہت دور دور سے بچے آئے تھے اسی پر. تو یہ ایک بڑا اچھا آپ لوگ کام کر رہے ہیں صدف, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو یہ سدرا سے بات وہ ہیں تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, ان سے بات دیں, ان کو دعوت. ڈاکٹر فوزیہ بیٹھی ہیں, ڈاکٹر شارکا ہیں, آپ ان سے بھی کوئی تھوڑا سا ایڈ کریں, ہمیں کچھ بتائیں. سدرا اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں, موسٹ ویلکم سدرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. فاروق کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے انویٹیشن لنک بھیجا تھا اور مجھے موقع دیا کہ میں اس سیشن کا پارٹ بن سکوں. اور سر کی بات کو میں انڈورس کروں گی کہ صرف اسکول کالج لیول پہ نہیں, بلکہ کیونکہ میں یونیورسٹی ٹیچر ہوں تو میں اپنے ہی ایکسپیرینس اور کانٹیکس میں بات کروں گی کہ یونیورسٹی میں جب ایک بچہ آتا ہے تو وہ ایک آلریڈی ایڈلٹ ہو چکا ہوتا ہے, مطلب وہ اپنے ٹین ایج سے نکل چکا ہوتا ہے ایک طرح سے. اور ہمیں تب احساس ہوتا ہے کہ کاش اسکولنگ میں جو ہے کچھ ایسی تربیت کے حوالے سے کچھ چیزیں انکلکیٹ کی جاتی کہ اس لیول پہ بھی ٹیچر کو اتنی زیادہ اپنی ان پٹ دینے کی ضرورت نہ پڑتی. بہرحال میڈم کے بھی
ख्यालात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारे पास करिकुलम बेशक होता है, लेकिन उतनी ही एक टीचर के पास गुंजाइश होती है बीइंग एन इंस्ट्रक्टर कि वो अपने बिहेवियर से कितना ज़्यादा मुतासिर कर सकता है, ना सिर्फ अपनी बातों से बल्कि अपने बिहेवियर से ही वो शो कर सकता है। और सर की बात से भी मैं उतना ही सर की बात को एंडोर्स करूंगी कि वी नीड टू हैव बिहेवियरल इंस्ट्रक्टर्स। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एक एग्जांपल दे देती हूँ, जस्ट मैं मुख्तसर सी बात करूंगी कि हमारे पास 16 वीक कोर्स प्लान है, 32 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट करना है अपना करिकुलम, लेकिन क्या हम पर वीक या पर मंथ कोई एक सेशन उन्हीं क्लासेस में से जस्ट हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का नहीं रख सकते? बीइंग अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि बहुत ही सॉफ्ट वे में क्लास में अगर आपको कोई इश्यूज नजर आ रहे हैं, कोई बिहेवियर के इश्यूज नजर आ रहे हैं या किसी भी किस्म का कोई मोरालिटी वाइज कोई इशू नजर आ रहा है, तो आप बीइंग अ टीचर बहुत ही मतलब एक तरीके से सलीके से, क्योंकि एक एडल्ट है वो बच्चा, वो समझता है यूनिवर्सिटी का बच्चा कि मुझे सब कुछ आ गया, मैं बड़ा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी इंस्ट्रक्टर को फॉलो करने की, एक मतलब माइंडसेट होता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का। लेकिन बीइंग अ टीचर आप अपने ऐसे अंदाज से उन तक वो बात पहुंचाएं और बातें पहुंचती हैं, बच्चा आपको खुद चेंज दिखा देता है कुछ अरसे में। तो इस हवाले से मैं मैडम की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बीइंग अ टीचर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उसे समझें और आप उसी टाइम स्लॉट को यूटिलाइज करते हुए अपने अंदाज में जो है बच्चों में चेंज लाने की कोशिश करें, तो फिर तो वही जो टाइम स्लॉट है आपका बेस्ट यूटिलाइज होगा। और ऐसा नहीं है कि आप कोर्स प्लान को फॉलो नहीं कर रहे, उसी दौरान आपने अपना सिलेबस भी कवर करवा दिया, लेकिन बीइंग अ टीचर सबसे बेहतरीन काम आपका बिहेवियर पे है। अगर आपको यूनिवर्सिटी का बच्चा भी मिल रहा है कि 20-22 साल का बच्चा है, मैं इस पे क्या मेहनत करूं, लेकिन आप यकीनन कर सकते हैं, मैंने स्टूडेंट्स को चेंज होते देखा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और उसके लिए मैं बाकायदा एक प्रेजेंटेशन या एक सेशन डिवाइस करती हूँ कि चलें आज इस पे बात करते हैं, और बच्चे बहुत शौक से सुनते हैं उन बातों को। इवन आप बच्चों से प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, इवन हम बुक रिव्यूज करवाते हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन आप उसमें इंसानी वैल्यूज को लेके आए हैं, और आप देखेंगे कि बच्चे कुछ ही अरसे में चेंज हो जाते हैं, उनके बिहेवियर जो है बिहेवियर पैटर्न बताता है। और फिर एक सेटिस्फैक्शन बीइंग अ टीचर भी मिल जाती है कि बच्चे जब आपको अप्रिशिएट करते हैं या कहते हैं कि आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी बाकी टीचर से डिफरेंट है, तो अपनी सेटिस्फैक्शन अपनी जगह, लेकिन बीइंग अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बिहेवियरल चेंजेस लेके आए। यहाँ पे पेट्रियोटिज्म की बात हो रही है, तो वो बीइंग अ टीचर मेरे अपने बिहेवियर से नजर आएगा, मेरे अपने यानी कि, और बिहेवियर हमारा सिर्फ जो है वो नहीं होता जो हम बोल रहे होते हैं, या एक हमारा नॉन वर्बल बिहेवियर होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा अपना लिबास क्या है, हम खुद जो है किन बातों में कैसी एग्जांपल्स दे रहे हैं, बच्चा खुद फॉलो करेगा आपको, और बच्चा आपको आइडियलाइज करेगा, तो तभी वो अपने अंदर चेंज भी लेके आएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट मच टाइम। आप ने भी इसी चीज को ज्यादा फोर्स किया कि बिहेवियर, और बिहेवियर अगर देखा जाए तो वाकई बिहेवियर ही एक ऐसा कैरिंग टूल है जिससे हम बहुत सारी चीजों को बेहतर भी कर सकते हैं, और शायद बिहेवियर ही है जो बहुत सारी चीजों को हम मतलब के ट्रांसफॉर्म किसी गलत मीनिंग में भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वे से अगर हम जब बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जहाँ बिहेवियर की बात होगी वहां अगर जहाँ वहां उससे चेंजिंग की बात करेंगे तो ओवरऑल पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। My name is Arif Sikandar. It was जी, a really very exciting and I think exhilarating type of webinar. I'm quite not used to listening to the education types, not my field. My field is basically aviation. But I have just wanted to respond to the very good, message given by डॉक्टर Dr. मुमताज Mumtaz, Dr. Mumtaz and Colonel Farooq Saab. Let me go with Colonel Farooq Saab first. In fact, I think, can I dare to disagree? Sir, please do. Yeah. In fact, about this, like, I think most of you are talking the same tone and I think singing the same song about teaching behavior and behavior as a source of instruction in the classes or in the university at that level. I believe so, if I'm right. Not at the school level, but at the university level we are talking, because we are in the university. So I was just thinking, in my opinion, behavior, it's basically a system. It is not something which can be taught exclusively, like I think one of our speakers, Sidra Nisar or someone said, to be an exclusive session in each class to be taught.
what we do is basically we try to encapsulate it's part of our own syllabus. Within the syllabus, we include many things like ethical studies, case studies, but that is the quality of a lecturer, that you can include those things where you can indirectly, transform the behaviors of the students. Rather than teaching it as a separate subject in the university, I have done a master's in university education from Australia. So I learned this thing that we don't teach behaviors. It's not needed to be taught, but it should be part of the teacher's role. Every lecturer, rather than as a separate entity and creating a different umpire within the university to teach behaviors in a university. If you are proficient in your subject, in your content, and you have designed the syllabus of that course yourself, you can try to modify behaviors of your students. I have done, and I have always been successful in that thing. So that is one point. I'm saying it should be integrated and embedded in the syllabus itself at the university level. If you talk of school level, that is a separate issue. Yes, there you need face-to-face. So it is the responsibility of every lecturer, rather than one lecturer doing specifically on behavioral management or behavioral theories and then taking time in a class. Second thing about this patriotism, which our first speaker talked about. I think, I'm not sure, but I always think as university lecturers or as university professors, it's our role, if our own behaviors, if we exhibit a behavior which is a positive behavior, that should be sufficient to display the patriotism, not to the patriotism of the country, but the patriotism in the course, in the university, in the community. I don't know why we are trying to bring patriotism intentionally into the teaching sub area exclusively. Why can't we embed it as a role model as lecturers? Whatever we say is patriotism is coming out of us. Why won't we want to address them as separate issues in the classes in the university? So these are my two slightly disagreements with both the speakers. One is giving it out of phase focus in the class, and second, behavior teaching as an exclusive thing. So if you could answer both of you. सर थैंक यू वेरी मच. अगर आप इजाजत दें सर तो थोड़े जी बोले सर. एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पिछले 70 साल में ये सारा काम हो रहा है जो आप कह रहे हैं. आईक्यू पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सुसाइड्स होती जा रही हैं, लड़ाइयां होती जा रही हैं. देयर हैज टू बी सम वे आउट टू बी फाउंड. फिर सर बिहेवियर बनता कैसे है? तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं. ये बिहेवियर सोच से बनता है सर, सोच से. क्या कोई टीचर सोचना सिखा सकता है? क्या किसी इंस्ट्रक्टर ने, आज आपने ऑस्ट्रेलिया से माशाल्लाह, क्योंकि वहां पर कभी भी लोग ऊंची टोन में बात ही नहीं करते सर. वहां पे दूसरा बंदा अच्छा रिस्पॉन्स करना जानता है. वहां पे हैरत वाली बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तो 95 पीरियड रखे जाते हैं एक एक क्लास के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है उसके ऊपर कोई कंसेप्ट ही नहीं है सर हमारा. आप जरा सोचें कि कभी किसी ने बताया अखलाकियात के ऊपर कितने लेक्चर्स होते हैं. जी बिल्कुल, मैं एक जगह पे गया तो एक टीचर ने मेरे साथ बहस की इसी तरह की. उसने कहा सर आप क्या बिहेवियर की बात करते हैं, हम तो इतना टाइम लगाते हैं इसके ऊपर. मैंने कहा कहाँ? कहते सुबह की जो असेंबली होती है उसके क्या 80% काम जो है क्या वो सिखाने से नहीं हो सकता सर? सर सिखाया जा सकता है. पहिए को रिवर्स चलाना ही होगा सर, ये एफर्ट करनी ही पड़ेगी. जैसे ही मैं क्योंकि उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हूं जहां पे कोई इवेंट होता है तो फौरन उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है. किसी खातून ने, किसी की सास ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद धड़ाधड़ बिहेवियर के ऊपर लेक्चर होने शुरू हो गए. 6 महीने गुजर गए, फिर भूल गए, फिर 2 साल गुजर गए, फिर एक और काम हो गया, फिर लेक्चर शुरू हो गए. सर वेयर दैट वी आर हेडिंग टू? हमारे जहनों के अंदर इतना पढ़ने के बावजूद ये जो कंपटीशन हो रहे हैं सर हमारे स्टूडेंट्स के आपस में, बल्कि कंपटीशन ही कंपैरिजंस हो रहे हैं रिजल्ट के बेस पे.
या आगे निकलने की दौड़ है, सर इसको कौन ठंडा करेगा? इनर पीस कैसे आएगा सर? अग्रेशन को कैसे खत्म करेंगे सर? कौन करेगा? आई एम सॉरी सर, फिजिक्स नहीं कर सकती, बायोलॉजी नहीं कर सकती, केमिस्ट्री नहीं कर सकती, मैनेजमेंट नहीं कर सकती। इसके लिए स्पेसिफिकली आपको स्पेसिफाइड एंड प्रोफेशनल्स को ही हायर करना होगा सर। I don't agree with you. सर पॉइंट ऑफ I'm व्यू sorry. वो I'm सर sorry. I don't agree कोई with what you are एग्री trying होना to ना होना तो force. उस बात नहीं है ना। नहीं मैं एग्री की रीजन देना चाह रहा हूँ, मतलब सर इट इज नॉट फिजिक्स, इट इज नॉट केमिस्ट्री। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं एक्चुअली मैं भी वही कह रहा हूँ, बट इनडायरेक्ट कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, it should not be the responsibility of a type of a lecturer or a type of person. It should be the responsibility of every lecturer, every professor to ensure, एवरी and it प्रोफेसर can be ओके included. I teach aviation, I've included it in my syllabus. I've included ethical cases and many things which improve behaviors when they go and work in the organization. You don't have to bring national patriotism everywhere. You have to bring it at the school level, and here you should be more patriotic about your teaching. So I think we are trying to just bring things out of the context, and it can be done in any course whatsoever it is. But anyway, this is सर my इस पे view. We might have different views. जी सर जस्ट मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी कि along with the feedback that I get from the students, I also get to hear why is it so that I get to hear कि मैम आपने एक अलग से ये रखा हुआ है सेशन जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ये बेहतरी आई है। एंड देन आई आस्क कि नहीं देखें, आपके सब टीचर्स आपको जो भी पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली आप उनसे एक साइड लर्निंग ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आपका जो भी सब्जेक्ट है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आते हैं उनको ऊपर हमें भी फील होता है कि एक टीचर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक प्रेशर है। मतलब स्टूडेंट्स ने ये बहुत वर्ड यूज किया, टीचर के ऊपर एक प्रेशर होता है कि मैंने इस टाइम स्लॉट में यहाँ से यहाँ तक कवर कराना है और चले जाना है। मतलब स्टूडेंट तक इस बात को फील करता है। और फिर मैं ये कहना चाहूंगी अगर ये पॉइंट है तो फिर हमें टीचर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि टीचर्स बिल्कुल, and अनफॉर्चुनेटली that is the टीचर्स point. की That's what ट्रेनिंग I'm करें coming. कि Because yes, लेकिन ऐसा देखें सर, देखिए आई एम सॉरी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आई एम रियली सॉरी tell me unmute. जी जी सर ऐसा है कि बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज आई एम अ लेक्चरर ऑफ साइकोलॉजी, तो फिर मैं सोचती हूँ कि शायद इस वजह से मेरा मोड ऑफ टीचिंग ऐसा है विच इज माई पर्सनल वन। मतलब मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया, ना ही उसके कोई ज्यादा पैसे मिलते हैं। मैं यही बात कर रही हूँ कि टीचर को इन चीजों से अबव होकर सोचना है। सेकेंडली मेरे सिलेबस में तो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ वो सारी की सारी बिहेवियर से रिलेट कर रही हैं, उसके बावजूद अगर मुझे नजर आ रही है कहीं कमी जो कि आपको एविडेंट होती है, बिल्कुल आपके सामने हो रही होती है, पता चल जाती है तो। और सेकेंडली ये होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं अपने इश्यूज लेके बिकॉज दे कंसिडर अस एज काउंसलर्स के जी दे आर द टीचर्स ऑफ साइकोलॉजी। सो व्हेन दे कम टू मी उनको अलग अलग एड्रेस करने के बजाय एक ऐसा सेशन रख लिया जाता है जिसमें सबको ही कवर करके और उनके मसाइल हल होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर साइंस टीचर्स की भी यही ट्रेनिंग होनी चाहिए। सिर्फ साइकोलॉजी के टीचर को ना पता हो कि मैंने कैसा करना है, और वो भी मैं पर्सनल लेवल पे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी। लेकिन पॉइंट यहाँ से ये निकलता है कि क्या हर टीचर ये कर रहा है? ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली एक ही चीज ऐसा सिद्रा मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि बिल्कुल आप जो डॉक्टर साहब ने जो बात करी है, मैं एक्चुअली उनसे भी आरिफ साहब से जी जी नहीं उनकी बात बिल्कुल अपनी जगह वैलिड है। वो आप एक स्पेसिफिक बात करें, बट डॉक्टर साहब का जो वो मैं भी एग्री करती हूँ कि वो हर टीचर को एक बात करनी चाहिए। हाँ जी स्पेसिफिक कोई टीचर रख ले और वो आके उस पर बात करे, ये नहीं है। एज अ बीइंग अ टीचर के मैं भी इसके साथ मतलब रिलेटेड रही हूँ एज अ टीचर, तो उसमें मेरा भी यही ज्यादा से ज्यादा होता था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने अगर मीडिया का कोई कोर्स पढ़ाया है और उसमें मेरी एग्जांपल मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं एग्जांपल पाकिस्तान से दूं, यानी जो मेरी अपनी कंट्री है मैं उधर उससे सोचूं कि ये इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, इधर से मैं कैसे एग्जांपल अपने टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ। तो यहाँ से हम बेशक हमारी प्रॉब्लम ये ना कि हम जब कोर्सेज पढ़ाते हैं तो हमारी बुक्स यहाँ से नहीं, हम लोग नहीं लिखते, हम बुक्स बाहर जिन्होंने लिखी होती है हम वो पढ़ा रहे होते हैं, और फिर हमने उसको अगर हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे अपनी कॉन्टेक्स्ट, हाँ जी बिल्कुल, और अगर अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो वो मुश्किल है बच्चों के लिए। तो ये बहुत एग्जैक्टली आई एग्री विद यू। और सर बिल्कुल जो सही बात कर रही है, और एग्जैक्टली यही वजह हुई है कि मैंने आई एम रिवाइजिंग, आई हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी कि टीचर्स ट्रेनिंग स्टाफ के लिए मैं सारा का सारा सिलेबस आई एम डूइंग फ्रॉम जीरो बेस। दैट मींस
it is because it is just a copy and paste of the foreign syllabuses, most of the syllabuses which we are using. So unless within that, like jis tarah aap keh rahi hain, unless activities, cases, ethics, all these things are included, the teachers don't know. They just teach what have been given to them. تو اگر کوئی ایک ہے, کوئی انیشیٹو لیتا ہے, وہ سارے چیزوں کو ماڈیفائی کرتا ہے سلیبس کو, اور ان ٹیچرز کو پھر ٹرین کر دیتا ہے کہ دیکھو ہر چیز میں ہونا چاہیے, بیکاز ہم ایک بندے کو یہ کام نہیں دے سکتے, وہ یہ کبھی ادھر آئیں گے کبھی ادھر آئیں گے, تو آل آف یو از یور رسپانسبلٹی ایز اے سوسائٹی. تو اگر وہ سب کر لے, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے سلیبسز کو میجر چینج کرنا, which responsibility I have taken voluntarily to help UMT. So I am doing this thing voluntarily as a consultant also to, but یہ اور departments میں بھی کرنا پڑے گا, جس طرح فروخ کہہ رہا ہے, behaviors are important. And unless if it is taken as an integrated approach, it will not work. 5-6 people, no, everyone should do this thing. بالکل, یہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم سب کا کنسرن بھی یہی ہے, فروخ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بھی ہر ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. اور یہ ہے کہ لیکن جو فاروق صاحب کی جو بات تھی وہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت ہے. جب تک کسی بات کا پتہ نہ ہو, سمجھ نہیں آتی, اور جب تک سمجھ نہ ہو عمل نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ چیزیں بتانے کے لیے یہ سیشن, یہ جو فاروق صاحب بات کہہ رہے تھے, تو یہ بھی ضروری ہے. تو یہ ہے کہ ہر ٹیچر کو ہی اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور کہ وہ کس طرح بچوں میں یہ چیزیں, یہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کس طرح انکلکیٹ کریں. یہ اسمبلی کی آپ بات کر رہے تھے, تو پہلے زمانے میں یہ دیکھیں اسمبلی ہوتی تھی, تو اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے تھے, سکھاتے تھے بچوں کو. بچے جب قطار میں کھڑے ہوتے تھے تو ہم یہ بچوں کو سکھاتے تھے کہ چھوٹا بچہ آگے ہے, بڑا اور اس کے قد کے مطابق پیچھے. تو ہم اس میں یہ بچوں کو سکھاتے تھے کہ جو جس کا مقام ہے وہ اپنے مقام پر کھڑا ہوگا. پھر اس کے بعد تلاوت سے ہم شروع کرتے تھے, اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہم بچوں کو ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. پھر قومی ترانہ بھی پڑھتے تھے, پھر لب پہ آتی ہے دعا بھی پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم نے کرنی ہے, صرف اپنی محنت پر ہی یقین نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم نے کرنی ہے, تو تبھی اس میں برکت ہوگی. پھر یہ ہے کہ وہ ایک جو بیل ہم 1 گھنٹی بجاتے تھے کہ وہ ایک اب یہ دیکھیں ایک بیل پر پورا سکول حاضر ہو جاتا تھا. تو ہم بچوں کو یہ بھی اس میں تربیت یہ کرتے تھے کہ ایک بیل پر اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ جس طرح پورا سکول اکٹھا ہو سکتے ہیں, اگر ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے تو ہم وہاں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں, ملک کو ضرورت ہے تو تب بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ جذبہ, یہ چیزیں ہم ایک ایکٹیویٹی سے ہم یہ پوری کرتے تھے. تو یہ بہرحال یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں ہمیں ٹیچر ٹریننگ میں یہ باتیں بتانی چاہیے ٹیچرز کو. ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے, وہ ان سروس ہو, وہ پری سروس ہو, کہ وہ یہ چیزیں ہم ان کو بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم جو ٹریننگ کرتے ہیں ٹیچرز کی, یہ فوجی انداز میں ہونے چاہیے, کہ ان کا کام صرف قومی مفاد, وطن کا مطلب اس طرح کی کوئی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ ٹیچر اس طرح کے بن کر نکلے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ بالکل بہت اچھی ایک ڈسکشن رہی, اور ڈفرینٹ آف اوپینینز ہمیں ملے, اور ہمیں بہت کچھ آئی ہوپ کہ سب کچھ سننے میں اور سن کے کچھ لرن کرنے کا بھی موقع ملا. اور ہمیں بہت سارے ڈفرینٹ لوگ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ بھی ایک اچھے ہمیں پوائنٹ آف ویو ملے. میں کچھ ایڈ کر سکتی ہوں؟ بالکل بالکل. جی ڈاکٹر شارکا. تھینک یو سو مچ. بہت انٹرسٹنگ اور بہت ری انفورسنگ سیشن رہا ہے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ 1-2 باتیں یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک محب الوطنی کو یا پیٹریوٹزم کو کر رہے ہیں, اور ایک بیہیویئر ماڈیفیکیشن کو کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جب تک عام طور پہ دیکھا گیا کہ آپ کسی سے محبت اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو اس کی سارے گن اور خوبیاں پتہ ہوتی ہیں. تو جب تک ہم بچوں کو اپنے گھر کی خوبیاں نہیں بتائیں گے اس وقت تک بچے اس سے, یا بڑے جو ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے تمام لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو اس کی خوبیاں نہیں معلوم. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے آج کل کہ ہم اپنے ملک کی برائیاں جہاں بیٹھتے ہیں ہم اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں. ہم چن کے وہ چیزیں لے کے آتے ہیں
جو ہمارے ملک میں اچھی نہیں ہو رہی. جو اچھی ہو رہی ہیں ان کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے, یہ تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے, تو ہمارے یہاں ہو رہا ہے تو کیا بات ہوگی, لیکن ہم وہ باتیں ڈسکس نہیں کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ان لوگوں بچوں میں یہ انسٹل کرنے کے لیے اچھی باتیں, اپنے ملک کی باتیں, اپنے ملک کی اچھائیاں, بہت سی باتیں. یقین کیجئے کہ اب فیس بک میں جو یہ آتی ہے نا, تصویریں آتی ہیں, ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ پہاڑ ہیں, یہ جنگل ہیں, یہ ندیاں ہیں, اب پتہ لگ رہی ہے ہم کو کہ ہمارے ملک میں ہے کیا کیا. ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, ہمیں تو پڑھا ہی نہیں کبھی. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایک اسپیکٹ یہ بھی ڈال دیں کہیں پہ بھی, آپ بھی اپنے ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں, کہ اور کریکولم ڈیولپرز کو یہ بات باور کرائیں کہ ہمارے ملک کی اچھے پوائنٹس, چاہے وہ منرلس کی صورت میں ہو, چاہے وہ پہاڑوں کی صورت میں ہو, چاہے دریاؤں کی صورت میں ہو, چاہے ہمارے لٹریچر کی صورت میں ہو, چاہے ہماری ہسٹری کی صورت میں ہو, وہ چیزیں پازیٹیو بنا کے پیش کریں. اس کے نیگیٹیوز پیش نہ کریں. نیگیٹیوز کو بعد میں کریں گے جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے, لیکن پازیٹیو چیزیں بنا کے پیش کریں گے تو پھر بیہیویئر ماڈیفکیشن کی بات آسان ہو جائے گی. دوسری بات, ایک اور چیز جو فرخ صاحب نے کہی اور ڈاکٹر عارف صاحب نے کہی ہے, میں پچھلے دنوں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں یہ لیکچرز وغیرہ کی ٹریننگ کے سلسلے میں جا رہی تھی, تو وہاں پر ڈسکشن آیا, آتے آتے اسٹوڈنٹ پرابلمس کی بات آئی. تو وہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ ہم ٹیچرز کو کم از کم ایک ویک میں نہیں تو 2 ویکس میں ایک دن ایک سیشن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھیں ان کے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی بچہ انٹورڈ یا یعنی ایکسٹرا آرڈنری بیہیویئر کر رہا ہے, تو تم کیوں کر رہے ہو, اس کو گھر, اس کو آفس میں بلا کے پوچھ لو کہ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے پاس. تو اس طرح سے وہ بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے خود بخود موڈیفائی ہو جائیں گے اور ہم پر ریلائی کرنا شروع کر دیں گے. جب وہ ہم پر ریلائی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم اپنی بات ان کو آسانی سے سکھا سکیں گے. That is what I wanted to add at this time. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. شکریہ. ڈاکٹر صاحب کی بات یہ کے ساتھ میں ایگری کروں گی کہ ہمیں اپنی کنٹری کو واقعی آن کرنا پڑتا ہے, کہ اگر صرف کہنا نہیں پڑتا کہ جی پاکستان ہے, ہمیں ایز اے پاکستانی ہم اس کو ایز اے آن کریں. اور یہ ان کی بات بہت ویلڈ ہے کہ اگر ہم باہر جائیں اور دوسرے ڈفرینٹ ممالک میں جائیں, لوگوں سے ملیں, اسپیشلی پاکستانی جو ہوتے ہیں, آپ ان سے ملو تو وہ آپ کو آلویز اپوزٹ ہی بات کرتے ہیں آپ سے. یہ نہیں کہ آپ کنٹری کے حق میں کو بات کریں, اور اس کی ہر, کیونکہ اچھائی اور برائی جیسے ایک انسان میں ہوتی ہے ویسے ہر کنٹری میں بھی اسی طرح ہی ہے. تو لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کریں, ہمیں پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا ہے, اور پازیٹیو امیج کو پاکستان کے ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا. اور یہ شاید ایز اے پاکستانی یہی ہماری ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. جی بالکل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آئی تھنک بہت اچھا ڈسکشن رہی, اور بہت سارے لوگوں نے جو پارٹیسپیٹ کیا اس سے تو بہت زیادہ آئی تھنک فروٹفل رہا یہ. اور میں نے تو اس ڈسکشن کو بہت انجوائے کیا, آئی ہوپ کہ سب لوگوں نے انجوائے کیا ہو. ڈاکٹر ممتاز, آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ڈاکٹر مغیث کے لیے ہم لاسٹ جو ہے وہ دعا کر لیں, اور پھر ہم اس کا وائنڈ اپ کریں. جی میں دعا کرا دیتی ہوں. جی جی بالکل, تھینک یو ڈاکٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ, یا میرے مالک, یا پروردگار عالم, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. یا اللہ, آج ہم نے اپنا بہت ہی پیارا بندہ, بہت ہی پیارا ساتھی یا اللہ آپ کے پاس بھیجا ہے. یا اللہ تو اس کی بہت اچھی طرح میزبانی کرنا. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ ان کے منکر و نکیر کے سوالات پر ان کے لیے آسان کر دے. یا میرے مالک, یا پروردگار عالم, ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرما.
یا اللہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں دنیا میں، یا اللہ کوئی دانستہ یا نہ دانستہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یا اللہ اپنے خاص کرم سے ان کو معاف کر دے. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیر من دارہ وأهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة وعزه من عذاب القبر وعذاب النار. آمین ثم آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویبینار پہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے جوائن کریں گے. آج اسی نوٹ پہ ڈاکٹر مغیث کو اللہ میاں جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی جو فیملی ہے ان کو صبر و جمیل عطا کرے. اسی پر ہم آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں اور سب کو آئی ہوپ کہ انجوائے کیا ہوگا. اور سب اب اجازت چاہیے کہ ہم میں اس کا اینڈ کرتی ہوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ اینڈ تھینک یو ڈاکٹر فاروق اینڈ ڈاکٹر عارف. تھینک یو سو مچ. جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جن لوگوں نے اس میں ایڈ کیا، بہت اچھی ڈسکشن رہی. اینڈ تھینک یو ٹو آل آف یو. بہت شکریہ بیٹا فاروق، بہت شکریہ بیٹا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتیں بہت ہی فاروق صاحب تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر شارکہ، ڈاکٹر فوزیہ، صدف. اللہ حافظ. اللہ حافظ.